ساتھ ہی رہے گا شوکت پراشا ہیں ہمارے ساتھ اس وقت اینکر پرسن. شوکت، عمران خان کے خطاب پر ISPR کا رد عمل بہت شدید آیا ہے. پہلے آپ اپنے کمنٹ کریں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. یقیناً یہ رد عمل وارنٹیڈ تھا، یہ آنا تھا، کیونکہ جس طرح سے سیریز آف اسٹیٹمنٹس ہیں فرام دا ویری بگننگ 9 اپریل یا اس سے بھی پہلے بیانات آنے شروع ہو گئے. جب نیوٹرلز جانور ہوتے ہیں کا بیان انہوں نے دیا تھا ایک جلسے میں خیبر پختونخوا میں، تو وہ اس وقت ان کی حکومت تھی اور اس کے بعد مسلسل یہ بیانات دیتے رہے. لیکن اب تو اگر پاک فوج اپنی قیادت کے انڈر ہے، یعنی کمانڈر جو ہیں، پہلے کبھی کمانڈر ان چیف کا ٹائٹل تھا، ابھی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، تو جو سربراہ ہیں پاک فوج کے ان کا ہی حکم ہے. اور فوج ایک پروفیشنل آرمی کی حیثیت سے، ایک پروفیشنل آرگنائزیشن کی حیثیت سے فوج کا یہی ڈسپلن ہے کہ جو یونٹ کا ہیڈ ہو یا بریگیڈ کا ہیڈ ہو یا وہ کور کا ہیڈ ہو اور یا پھر پاکستان آرمی کا اوور آل چیف ہو، اور وہی قیادت ہے پاک فوج کی. اور پاک فوج کی قیادت کے بارے میں انتہائی افسوس ہوتا ہے سن کر کے. کبھی حقوق الوطنی ان کی چیلنج کی جا رہی ہوتی ہے جو فیصلہ آباد میں انفیکٹ ہوا، یا کبھی رینک اینڈ فائل میں ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. بڑا بہت کم ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں اگر رینک اینڈ فائل میں تقسیم کرنے کی کسی نے کوشش کی ہو. ہاں، ماضی میں ہوتا رہا جب فوج اپنے آئینی کردار سے تجاوز کرتی تھی تو لوگ بیانات دیتے تھے. آج تو فوج اس آئینی کردار کے اندر چلی گئی ہے جس کا 75 سال سے مطالبہ ہوتا رہا. اب پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی نیوٹرلز نہ رہیں، آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ نے غلط لوگوں کو آنے دیا، ان کو عوام نے منتخب نہیں کیا تھا 2018 کا. میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ کنٹروورشل الیکشن تھا، میں کہتا ہوں دھاندلی زدہ الیکشن تھا، وہ RTS والا الیکشن تھا. لیکن اس RTS کے الیکشن میں بھی آپ کو تو 38% ووٹ ملا، باقی 62% تو اور پارٹیوں کو ملا. تو پھر میجورٹی تو آپ کے ساتھ اس وقت بھی نہیں تھی، آپ تو مائنورٹی ووٹ لے کر آئے، لیکن پھر بھی آپ کو حکومت دی گئی. رادر ادھر ادھر سے انڈیپینڈنٹس کو پکڑ کر آپ کا جو پنجاب حکومت ہے وہ بنائی گئی. یہاں مرکز میں باتیں اگر کھلیں گی تو پھر بہت ساری کھلتی ہیں. مجھے معلوم ہے ایز اے جرنلسٹ کہ کون ہے، میں نے کہاں پر ٹھہرا، کس نے پیسے دیے اس کے ٹھہرنے کو، کس طرح اس کو PTI میں شامل کر کے یہاں حکومت بنائی گئی. مجھے یہ بھی یاد ہے جب جمالی صاحب ایک ووٹ سے وزیر اعظم بنے تھے تو اعظم طارق مرحوم کو جیل سے نکال کر لایا گیا تھا، وہ ایک ووٹ کی اکثریت سے وزیر اعظم. یعنی شوکت آپ کہہ رہے ہیں کہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی اور کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آئیں گے. دیکھیں یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. میں یہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آج پاک فوج نے ڈٹرمنیشن کیا ہے، ایک ارادہ کیا ہے اور اس پہ ارادے پہ ڈٹ گئے ہیں کہ ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، ہم غیر سیاسی ہیں، ہم اپنا کام کریں گے. اور نہ صرف وہ ڈیفنس آف پاکستان میں اپنی جانیں دے رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر سیلاب کے کام میں جگہ جگہ تو آپ کو پاک آرمی، ایئر فورس، نیوی، ایئر فورس کا کام تو ریلیف دینا نہیں ہے، پاکستان نیوی کا کام بچانا ہے، لیکن وہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں دینا، لیکن وہ دے رہے ہیں جا کر، کیونکہ آپ کے سیاستدان وہ انہی کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ جلسے کر رہے ہیں. پر پنجاب کا وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی آج تک جنوبی پنجاب میں نہیں جا سکا. جب شدید عوامی رد عمل آیا تو آج عمران خان ایک دن وہ KP میں گئے تھے اور آج وہ سکھر میں گئے. محمود خان 8 دن اپنے سوات میں، اپنی کانسٹیچوئنسی میں نہیں گئے تھے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ چلیں، آپ کا پاکستان کا آئین آپ کو جلسے کرنے سے منع نہیں کرتا، پاکستان کا آئین آپ کو گیدرنگ سے منع نہیں کرتا. اگر آپ کی حکومت، پنجاب کی حکومت اپنی جنوبی پنجاب کے لیے ذمہ داری پوری نہیں کرتی، نہ کرے. لیکن آپ پاکستان کے جو مقدس ادارے ہیں، عظیم تر ادارے ہیں، عظیم تر پوزیشنز ہیں، مقدس پوزیشنز ہیں، آپ ان کو تو چیلنج نہ کریں. ان کی مجھے سب سے زیادہ اعتراض ہے حب الوطنی کسی کی بھی. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں غدار ہے، فلاں پاکستان کا دشمن ہے، فلاں پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اور اگر وہ بات پاک فوج کے سربراہ کے بارے میں کہی جائے
جو قدم قدم پہ قربانیاں دے رہے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے شوکت، ساتھ ہی رہیے گا۔ منی سے ابھی جیسے کہ پریس کانفرنس کی احسن اقبال صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ محفل موسیقی سجا کر وہ جلسے کر رہے ہیں، اور یہی بات آصف زرداری نے بھی کہی کہ وہ ملک سیلاب میں ہے اس وقت اور وہ جلسہ کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں کپتان ہوتا ہے وہاں پر کھلاڑی بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، قوم سنتی ہے، ان کو سننے جاتی ہے، وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کارکنان کے علاوہ بھی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر عمران خان صاحب پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، جبکہ اس طرح کی باتیں کریں جو قوم سنے، اس پر عمل کرے، جو ملک کی بہتری میں ہو؟ منیزہ آپ میرے ساتھ ہیں؟ منیزہ جہانگیر سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ شوکت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ بڑی تعداد میں لوگ پہنچتے تو ہیں خان صاحب کو سننے کے لیے، تو ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ عائد نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی بات کرے جو ملکی مفاد میں ہو؟ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے۔ ابھی 17 جولائی کے الیکشن میں پنجاب میں انہوں نے سیٹیں جیتی، پنجاب میں حکومت بنائی۔ ابھی دیکھیں نا، پاکستان پر تو ان کی حکومت ہے نا، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں وہ ہیں، صرف ایک صوبہ ہے سندھ جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے، وہ گلگت بلتستان میں بھی ان کی حکومت ہے، ان کی حکومت آزاد کشمیر میں بھی ہے، صرف اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ کی حد تک ان کی حکومت نہیں ہے۔ لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ کی حکومت گئی ہے تو ان کے پہلے اپنے لوگ ٹوٹے، پہلے تو یہ جواب دے نا کہ جو ان کے 18-20 جن کو کہتے ہیں سندھ ہاؤس میں آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ تو پی ٹی آئی والے تھے۔ وہ کون تھے جنہیں آپ نے خود چادریں پہنائی تھی، پی ٹی آئی کے جھنڈے والے، آپ نے ان کو جو اپوزیشن کہتی ہے دوپٹے اڑے تھے، وہ تو آپ ہی کے لوگ تھے، آپ ہی کی تربیت والے لوگ تھے۔ وہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں دیتے، لیکن حکومت ان کی وجہ سے نہیں گئی، حکومت آپ کے اتحادیوں کی وجہ سے گئی، جو ماضی کے آپ کے اتحادی آپ سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ ان سے گلہ کریں، آپ کا بنتا ہے، سیاست میں گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں، سیاست کو سیاسی میدان میں ہی سیٹل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ اداروں کی طرف چڑھ دوڑیں، نہ کہ آپ کسی ادارے کو الزام لگ دیں، اور وہ بھی ایک ایسے وقت جب ادارہ بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نیوٹرل ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پہلی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کردار کے بارے میں، امپارشیلٹی کے بارے میں، ہمارے غیر جانبداری کے بارے میں اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو بتائیں نا، ثبوت دیں نا، جب آپ بار بار الزام لگا رہے ہیں۔ اور ایک ہی بات میں عمران خان پھنسے ہوئے ہیں، اور انہوں نے 1 مہینہ پہلے جب جرنلسٹ سے بات کی تھی یا 3 ہفتے پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ فوج کے سربراہ کی تعیناتی کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ملک میں پاکستان 2 مہینے سے پھنسا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ورنہ افسوس کی بات ہے، کسی ملک میں شاید ایسا ہوتا ہو کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں، ایکسٹینشن کے بارے میں آپ نے خود ہی تو لا پاس کیا، آپ ہی کی وزارت قانون نے، وزارت دفاع نے، جب آپ تھے گورنمنٹ میں، آپ نے پہلے وقت سے پہلے اگست میں آپ نے ایکسٹینشن کا اعلان کیا تھا، آپ نے پریس ریلیز جاری کیا تھا، اور آپ کی حکومت کو تو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ رولز آف بزنس میں یہ کیسے پریس ریلیز جاری کیا جاتا ہے، یہ ایکسٹینشن کیسے دی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ سپریم کورٹ میں دوست محمد کھوسا نے کیس چلایا، 3 بار آپ کی سمری غلط گئی، آپ نے تو سمری کو بھی متنازع بنایا۔ اگر آپ نے کانشیسلی نہیں متنازع کیا تو آپ کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے وہ سمری بھی تنازع کا شکار ہوئی، اور آج آپ اسی پوائنٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ خدارا اس ملک پہ مہربانی کریں، خدارا اس ملک کو آگے بڑھنے دیں۔ کبھی تو آئی ایم ایف 25 مئی کو دبئی میں ٹاکس کرنے آتی ہے تو آپ ادھر مارچ شروع کر دیتے ہیں، اور آئی ایم ایف والے چلے جاتے ہیں۔ وہ لکھتے بھی ہیں اپنی پریس ریلیز میں کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سیٹل کریں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ٹھیک ہے شوکت، عمران خان کے خطاب پر جو آئی ایس پی آر کا شدید رد عمل آیا، اس پر آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ شوکت پراچا، اینکر پرسن منیزہ جہانگیر بھی ہمارے ساتھ